بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت کچی میمن مرکزی جماعت پاکستان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں کچی میمن مرکزی جماعت پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا. کیا ہم نے پورا کیا جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم. تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم. کیا ہم نے پورا کیا. نبی ناصر والا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام برادری کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں اپنی ماؤں بہنوں بھائیوں دوستوں میں بچوں کا اور خاص طور پہ غلام فاروق آرتانی صاحب کا اور ان کی ٹیم کا جو انہوں نے عزت افزائی کی اور مجھے مرکزی جماعت کا چیئرمین مقرر کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ کچی میمن برادری کا جو پاکستان میں رول ہے، جو اس سرزمین پہ رول ہے، پورے پاکستان میں ہماری کمیونٹی موجود ہے، بلکہ پورے پاکستانی دنیا بھر میں تقریباً ہر جگہ ہماری کمیونٹی موجود ہے. اور ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم ہمارے اکابرین نے یہ پروو کیا ہے کہ سینکڑوں سالوں سے جماعت خانے صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی موجود ہیں اور انڈیا سے باہر بھی موجود ہیں. تو یہ ہمارے اکابرین کا ہم پہ احسان ہے، ہمیں ان کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. اور جن لوگوں نے جماعتوں کو سرو کیا ہے، کمیونٹی کو سرو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے جو برادری کو اور ہمیں جو عزت افزائی دی ہے، اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہمارے بزرگوں اکابرین کا. آج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو یہ انسیڈنٹ ہوا، اس طریقے کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. ہم جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کا پازیٹیو انداز میں استعمال بھی صحیح ہے اور نیگیٹو. جس طریقے سے ہمارے سوشل ورکرز کے ساتھ چند سالوں سے واٹس ایپ پہ جس طریقے سے جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں اور لوگ ان گروپوں میں موجود ہیں، میں بحیثیت چیئرمین آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ان کا حصہ نہ بنیں، ان کو آکسیجن مت دیں، ان گروپوں سے آؤٹ ہو جائیں. اور ساتھ ساتھ جب آپ گروپ چھوڑ رہے ہوں، ایگزٹ ہو رہے ہوں، تو اس کو رپورٹ کریں تاکہ وہ گروپ واٹس ایپ بلاک کر دیں. یہ اگر آپ اپنی برادری سے خیر خواہ ہیں، اپنے لوگوں سے خیر خواہ ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں، تو یہ پہلی فرصت میں کام کریں. یہ جو لوگ سرو کرنے آئے ہیں، انہوں نے اپنا وقت دیا ہے. آج ہم سے جو حلف لیا گیا ہے، آپ نے ہمارا ایمان داؤ پہ لگایا ہے. انہوں نے بہترین حلف بنایا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی لرزش ہماری آخرت تباہ کر دے گی. ہماری قبر کے اوپر ہم کیا کیا چیزیں مسلط ہو جائیں گی، آپ یہ تو سمجھیں. تو خدا را آپ کے جو سوشل ورکرز ہیں، جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تو آپ اگر ان کی غلطی کو بتائیے، بالکل ان کی سرزنش کریں، لیکن واٹس ایپ کا گروپ اٹھا کے اس کے گھر پہ ایسی ماؤں بہنوں کو آپ بھیجتے ہیں، یہ کس نے سکھایا مجھے بتائیں. میں چاہوں گا کہ ہم اپنی ڈسپلن کو قائم رکھیں، برادری کو آگے لے کے جائیں. بہت کام باقی ہے اس وقت. ایجوکیشن مین چیز ہے، جو ہمارے اکابرین لے کے چلے، ہم اس کو بالکل کنٹینیو کریں گے. میں علیم موٹلانی صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طریقے سے اور پاکستان میمن فیڈریشن کام کر رہی ہے ایجوکیشن کے اوپر. ہم نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے انٹرنیشنل سیمینار میں علیم موٹلانی صاحب اور ہم لوگوں نے ساتھ وہ سیمینار اٹینڈ کیے، اور ان کا بھی موٹو جو ورلڈ میمن آرگنائزیشن بنی تھی، ان کا بھی موٹو یہ تھا فرسٹ ایجوکیشن سب کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہم لوگ جب ان کے ساتھ جوائن ہوا تھا اور پاکستان میمن فیڈریشن یا WMO میں، بہت کام تو انہوں نے کیا ہے، میں نے تو اتنا ٹائم نہیں دیا برادری اس کو، لیکن ان کا موٹو ایجوکیشن فرسٹ تھا. اور سب سے بڑی بات کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، وائٹ کے پیسوں کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا، بہت کام کیا.
تو ان لوگوں کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم خاص طور پہ کہ ایک امبریلا کے اوپر تمام ممبر برادریوں کو لانے میں اور پاکستان ممبر فیڈریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. خاص طور پہ فاروق بوٹلانی صاحب جن کے وجہ سے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو آل پاکستان ممبر فیڈریشن کا آج آپ کو دفتر اور یہ امبریلا نظر آ رہی ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں دیکھیں جب تک ہم اپنی برادری کے ساتھ مختلف نہیں ہوں گے تب تک معاملات اچھے نہیں آئیں گے. جس طریقے سے ناگپور والے صاحب ہمارے پاس ہیرا موجود ہیں, فاروق آرتانی صاحب نے نیب میں ڈائریکٹر کے عہدے کے اوپر جس طرح سرو کیا ہے میں جانتا ہوں. پرسے جب میں ایف آئی اے سے واسطہ پڑھتا تھا, نیب سے واسطہ کرتا تھا, میں نے باقاعدہ سیاست دانوں سے بلکہ ہمارے کچی ممبر انسٹیٹیوٹ آف فیڈریشن کے ایک پروگرام میں ایک ایم پی اے صاحب نے آ کے قسم کھائی ان کی آنیسٹی کی. تو ایسے ہیرے ہمارے موجود ہیں تو ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا. میں فاروق آرتانی صاحب آپ نے جو ٹائم دیا میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کنٹینیو کریں ہمارے ساتھ اور ہمیں ساتھ لے کے چلیں جہاں جہاں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اکرم یوسف صاحب موجود ہے, یوسف پٹیل صاحب موجود ہے, میں عزیز یعقوب صاحب کے پاس خود پہنچوں گا. تمام میں سینئر سے رشید اقبانی صاحب سے سب سے میں گزارش کروں گا آپ ہمارا ساتھ دیں. میں نے ابھی الیکشن کے دنوں میں تمام جماعت خانوں کا دورہ کیا, میں خوش ہوا. میں نے گھاس گنجی میں گیا, جماعت خانہ ہمارا موجود نہیں ہے لیکن وہاں جس طرح یہ بچوں کی ٹیم کام کر رہی تھی یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں. ساتھ ساتھ میں کلوی جماعت خانے میں گیا, جس طریقے سے کلوی جماعت خانہ کام کر رہا ہے, جس طریقے سے مدر کا سسٹم ہے وہاں پہ اور معاملات ہیں, اس پوری کمیٹی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چاکی والے جماعت خانے میں گیا ہوں, چاکی والے میں ہماری آبادی کم ہو رہی ہے, لوگ موو ہو رہے ہیں, ہم موو کروا رہے ہیں. ہم اپنی بیس کیوں چھوڑیں؟ ہماری بیس جہاں موجود ہے وہاں ہونی چاہیے. ان کو جو فیسیلیٹیشن کرنی ہے یہ مرکز کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ مرکز اپنا کردار ادا کرے گا اور جو فیسیلیٹیشن ہمیں چاکی والے جماعت کو دینی ہے, کلوی کو دینی ہے, گھاس گنجی دینی ہے یا سوسائٹی کو دینی ہے, ہم اس کو ضرور پورا کریں گے. چاہے وہ سوسائٹی کا جماعت خانہ بنانے کی بات ہو, چاہے گھاس گنجی کا جماعت خانہ بنانے کی بات ہو, ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹینیور میں اس کو کہیں نہ کہیں ہم آگے لے کر جائیں. میری آج صبح سے میں بہت زیادہ بزی تھا. ڈاکٹر امجد ثاقب جو کہ حکومت کے چیئرمین ہیں, میری ان کے ساتھ کی ملاقات ہوئی ہے, آج میں نے ان سے بات چیت کی ایجوکیشن کے اوپر. ہماری برادری کے تمام جماعت خانوں میں اسکول جو موجود تھے ہم نے کانٹریکٹ پہ دے دیے, ہم نے کانٹریکٹ پہ دے کے اپنی جان چھڑا دی. آج اور پاکستان ممبر فیڈریشن ہو یا WMO ہو یا ہم اپنی جماعت میں بچوں کو جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں, کیا ہم کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ میں تمام برادری کے دوستوں کو انشاءاللہ یہ سنڈے نہیں اگلے سنڈے کہ 2-3 سنڈے کے اندر میں ایک اسکول میں آپ کو انوائٹ کروں گا برنچ پہ. ہم حکومت کے ساتھ مل کے ایک اسکول چلا رہے ہیں, آپ آئیں. میں تمام ماں بہنوں کو اور اپنی برادری کے تمام بچوں کو میں جتنے لوگ آنے چاہیں گے تمام جماعت کے صدور سے ریکویسٹ کروں گا. یہ پروگرام ہم جیسے چارج دیتے ہیں فوراً ڈیزائن کرتے ہیں, آپ کو میں وہاں بلاتا ہوں. اور ایک بچہ مجھے جس بچے پہ آباد رکھیں گے, جس بچے پہ آباد رکھیں گے, اگر آپ کے بیکن ہاؤس آف گرامر یا سٹی اسکول سے کم بچہ پائیں تو آپ کا جوتا ہوگا, میرا سب ہوگا. کیوں یہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہم ادھر دے رہے ہیں اور ہماری جماعت برادری میں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم 800 روپے میں بچہ پڑھانا چاہتے ہیں, جس کو ہم اپنے گھر کے بچے کو 27,000 روپے میں پڑھوا رہے ہیں یا 17,000 روپے کی تک ہم جو ہے فیس دیتے ہیں. ایک بچہ اگر آپ کوالٹی آف ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تو 4-4.5 روپے سے کم نہیں پڑتا. اگر ہم وہ ایڈاپٹ کر کے ایک بچہ, اگر ہمارے گھر میں 4 بچے اسکول جا رہے ہیں اور ایک برادری کا بچہ ہم نے تو اسکول میں پڑھانا چیف الیکشن کمیشن صاحب کو, اور انہوں نے میرا ساتھ دیا, مجھے آگے بڑھایا. اور بہت سارے دوست اس کارواں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک بھرپور انداز میں میرا ساتھ دیا, میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ پنڈال بھی شاید اس بات کا گواہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس کارواں میں شامل حال ہے. کچھ دوستوں نے کہا کہ جی پریویس کمیٹی جو ہے وہ آپ کی گئی, وہ کیسی گئی؟ ہم نے کہا بہت ہی شاندار گئی الحمدللہ, اور ہمارا ویژن بھی ان کے ساتھ ایسے ہی جڑا ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کچھ اور بہتر انداز میں ان کے ساتھ گائیڈ لائن بھی لیں گے ان کی, اور جو طریقہ کار انہوں نے ٹرانسپیرنسی کا رکھا ہے اسی ٹرانسپیرنسی کو ہم اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے عوام میں اور بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہم پیش کریں گے تاکہ آنے والا اور کوئی ہو تو وہ بھی اس کو فالو اپ کرے. ہمارا منشور ہے اور وہی منشور اس سے پہلے والی کمیٹی کا بھی تھا. کام اسی طرح چل رہا تھا, کارواں اسی طرح چل رہا تھا. کچھ بہتر ہوا, اب کچھ اور بہتر ہوا, کچھ دوست اور جڑ گئے, انشاءاللہ آگے اور جڑتے جائیں گے. ہاؤسنگ پہ ہمارا انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام کرنا باقی ہے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ جو حلف لیا گیا ہے اس حلف کی ہم 100% پاسداری کریں گے, 200% پاسداری کریں گے. اس کو کہیں پر بھی ہم 1% بھی ہمارا لیک نہیں ہوگا.
آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایسا کوئی بھی کام ہوگا جو ٹرانسپیرنسی سے ہٹ کر ہوگا. میں ایک اور بات آپ کے سامنے صرف اتنا کہوں گا کہ ایجوکیشن، میڈیکل کا تو میں خود کنوینر تھا، اور میں تھینک یو کہوں گا فاروق ارتانی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کام میری سپرد کیا گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے. یہ کچھی میمن مرکزی جماعت پاکستان نے مجھے ایز اے چیف الیکشن کمشنر جب بنایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کس طرح یہ سارے کام کو کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنے ممبر چاہیں اپنے ساتھ لے سکتے ہیں. تو باتوں میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ 7 ذیلی جماعتوں سے ایک نمائندے آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر وہی کافی ہے میرے لیے. تو 7 جماعت سے 7 نمائندے میرے پاس آئے اور ایز اے ممبر آئے. تو میں نے کہا جی آپ لوگ ممبر نہیں ہیں، آج سے الیکشن کمشنرز ہیں. کیونکہ ہم نے مختلف کام جو پہلے سے چل رہے تھے ان کو مزید ایک درجہ اوپر لے کے گئے، اور اس میں میں تمام ہمارے جنرل کونسلرز کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مرکزی جماعت کے ساتھ ان کام کو آگے بڑھانے میں اور ان کے مکمل ہونے میں اپنا کردار. کنگریچولیشن شاجد گوبرانی صاحب کی ٹیم کو. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کچھی میمن مرکزی جماعت 1985 سے قائم ہوئی. ہر بار اس کے الیکشن ہوتے ہیں اور ہم نے ڈیموکریسی کو قائم رکھا. کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے الیکشن نہیں ہوئے. تو یہ کریڈٹ جو ہے ہماری کمیونٹی کہ شاجد گوبرانی صاحب ان اپوز الیکٹ ہوئے ہیں. میں نے پہلا کام یہ کیا، ان کو فون کیا اور میں نے ان کو مبارکباد دی اور میں نے کہا شاجد بھائی میری ٹیم پوری آپ کے ساتھ ہے. کچھوین کمیونٹی کے فلاح و بہبود کے لیے کریں گے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق میری پوری ٹیم آج بھی آپ کے ساتھ ہوگی. خواتین کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے. بہت خوشی کی بات ہے کہ بہترین الیکشن ہو گیا، اور اس کے اوپر میں نوید ناگپور والا اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بہترین ماشاء اللہ الیکشن کرایا ہے. لیکن انہوں ایسا لگتا ہے جیسے قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، اور آج تک ایسا الیکشن ہماری برادری میں نہیں ہوا ہے. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں نوید ناگپور والا صاحب کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیم پچھلی جو ٹیم تھی جو مرکزی جماعت کی، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے کام کیے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، ہاؤسنگ کے حوالے سے سسٹم میں لے گئے ہیں چیزوں کو جو ہم کافی عرصے سے چاہ رہے تھے. پچھلے ٹائم میں نے بھی کام کیے تھے، اس دفعہ انہوں نے اس کو پورا کام کر دیا. ہماری کمیٹی جو ہے منتخب ہوئی ہے. سب سے پہلے تو میں سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ سب منتخب ہو کر آئیں، اور نوید ناگپور والا صاحب آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو. آپ لوگوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس کو منعقد کیا. بہت مبارک ہو کہ انہوں نے بہت اچھا سسٹم انٹروڈیوس کروایا. آپ لوگوں کو ایجوکیشن، ہیلتھ اور بہت ساری چیزوں میں بہت اچھی انیشیٹیوز دی. اور اس انیشیٹیوز میں ایک جو سب سے اچھا کام تھا کہ بہت سالوں کے بعد خواتین کے لیے کچھ سوچا گیا اور خواتین کمیٹی کو انٹروڈیوس کرایا گیا. اور نو ڈاؤٹ یہ خواتین کمیٹی نے اپنا حق ادا کیا. ہم سب نے بہت محنت کی، علاقائی خواتین نے سب نے مل کر ایک بہت اچھی فضا جو ہے وہ مرتب تھا 17 مہینے کا جو ہمیں ملا. لیکن کوشش کی ہم نے اس کو کہ ہم نے وہ کام کیے جو 7 سال پہ محیط تھے. مرکزی جماعت کے الیکشن کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور ٹرانسپیرنسی جس طریقے سے یہاں دیکھی گئی یہ میمن کمیونٹی کر سکتی ہے، اور کوئی کمیونٹی اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں کر سکتی. تو جس طرح میری بہن نے بات کی کہ لیڈیز کو موقع دیا گیا ہے، اور میمن کمیونٹی کی لیڈیز بھی جس طریقے سے کام کرتی ہے، جس طریقے کچھی مرکزی کمیٹی کی جو ٹیم آئی ہے اس میں جو لوگ ہیں میں جانتا ہوں سب محنت کرنے والے ہیں، سب جان لگانے والے ہیں اور سب کام کرنے والے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو یہ بھرپور کام کریں گے اور بہتر سے بہتر کام کریں گے. اور جس طریقے سے انہوں نے حلف اٹھایا ہے تو انشاءاللہ اپنے حلف پہ پورا اتریں گے. جماعت کا الیکشن کرایا ہے، ان کا جو تعارف ہوا اور جو انہوں نے سسٹم بنا کے ماشاءاللہ سے فرسٹ ٹائم آپ کی کمیونٹی وائز، ایریا وائز الیکشن کرایا، تو ان کو مبارکباد بھی دوں گا کہ یہ جانا کچھ جاب. اور ہر جگہ پرابلمس جو ہیں کریٹرز ہوتے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا سر آپ ہمت نہ آئیے گا، لوگ آپ کو ملیں گے تنگ کرنے کے لیے. جب آپ خدمت کرنے نکلتے ہیں لوگ ملتے ضرور ہیں. اور میں سیکنڈ کہوں گا ماشاءاللہ سے مبارکباد فاروق بھائی کو، نعمان کوٹا والے کی جو ٹیم تھی لاسٹ
ये 18-20 में मुझे 18 महीने हुए, मेरे भी तकरीबन इलेक्शन हुए थे उस वक्त, मैं भी 4 महीने बाद। जिस हिसाब से डेडिकेशन से माशाल्लाह से मरकज़ी जमात के आपके चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब उस मीटिंग्स में हमारे साथ कंडक्ट किया, और नुमान कोटावाला ने, आपको मैं ये बता दूं कि हमारी 2 मेन कमिटीज़ थी जो हेल्थ की और एजुकेशन की, उसके सेक्रेटरी भी रहे, और माशाल्लाह से जिस डेडिकेशन से इन्होंने काम किया और बहुत सारे आइडियाज़ हमारे साथ कच्ची मेमन जमात में शेयर किए, जिसको हम लेके आगे चले। जो डिस्काउंटिंग पॉलिसी थी वो भी हमने इनके प्रोग्राम था उसको टेक किया कि हम पूरी मेमन के लिए काम करेंगे। तो मैं आप लोगों की जो टीम थी, फारूक भाई जो हमारे साथ डेडिकेशन के साथ हर मीटिंग में हर जगह जो आप लोगों ने साथ दिया उसका थैंक यू भी कहूँगा, और आप आगे मुबारकबाद के मुस्तैद हैं। और जो नई आने वाली टीम है कुरानी साहब की और पूरी टीम माशाल्लाह से, उन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, और रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस डेडिकेशन से कच्ची मेमन जमात और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साथ मिलकर जो काम किए हैं वो आपकी टीम भी और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएगी, और एक अच्छे से उसको लेके हम कम्युनिटी की तमाम मेमनों की खिदमत कर सकेंगे और उस पर एक लगन से काम कर सकेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ मेमन होने में, और आप सबों को भी प्राउड होना चाहिए। बी प्राउड टू बी मेमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राशिद खान आल क्लिफ्टन ताजिर एहतियात का चेयरमैन। आज मैं अपने पुराने दोस्त शर्जील गोपरानी को कच्ची मेमन जमात के इस ओहदे पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आज उनकी एक अलबरदारी की तकरीब हो रही है, और मैं समझता हूँ कि खुशाइन कदम है कि कच्ची मेमन जमात के लिए एक ऐसा बंदा मुंतखब हो रहा है जिसने काफ़ी अरसे से ताजिरों के लिए बड़े खिदमात पेश किए हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए भी खिदमात पेश किए हैं, और मज़ीद उनको मौका दिया गया है। तो मैं इस बात की यकीन दहानी सबको कराता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी बेहतरीन खिदमात का मुजाहरा करेंगे, और ये खुशाइन और अच्छी बात। बहुत शुक्रिया आपका। और आज की तकरीब के हवाले से शर्जील मेमन जो एक मारूफ ताजिर भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, शर्जील गोपरानी साहब आज कच्ची मेमन जो बरादरी है उसके वो सदर अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हुए हैं, और उसकी हल्फ बर्दारी के सिलसिले में आज मैं कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मिनहाज गुलफाम, मेरे साथ राशिद लाला मौजूद है, राशिद खान साहब, ये ऑल क्लिफ्टन ताजिर इत्तेहाद के भी सदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, और बहुत खुशी की बात है कि कम्युनिटी में ऐसे लोग और ऐसे हजरात आ रहे हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह माजी जो है वो बहुत अच्छा, साफ़ और बेदाग है, और जो कम्युनिटी के हवाले से जो मसाइल हैं इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि वो कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह सूदमंद भी साबित होंगे, और कम्युनिटी की फलाह और बहबूद के लिए वो बेहतर तरीके से अपनी खिदमात भी जो है वो सर अंजाम देंगे। शुक्रिया। यहाँ हम मौजूद है कच्ची मेमन कम्युनिटी हॉल में, और आज की अलबरदारी थी नौ मुंतखब कमेटी की। शर्जील गोपरानी साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन बनने पे कच्ची मेमन सोसाइटी में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इनकी सरबराही में अगले 3 साल कच्ची मेमन कम्युनिटी के लिए भरपूर काम होगा, और पूरी कमेटी को भी मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि वो आगे कच्ची मेमन कम्युनिटी को सर्व करें। बहुत शुक्रिया। जो कि कच्ची मेमन हॉल में मुनक़िद किया गया था, कच्ची मेमन सोसाइटी में वाक़ आज का प्रोग्राम जो वोट टेकिंग सेरेमनी का था, बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। कसीर तादाद की बरादरी ने शिरकत की, और नामुर ग्रामी जना ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन यूनाइटेड मेमन कराची शहर के मारूफ ताजिरों ने भी शिरकत की। हम तमाम के मशहूर हैं कि इन्होंने इस वोट टेकिंग सेरेमनी में हम सबको खराज तहसीन पेश किया, और एक बड़ी पुरवकार महफिल थी। तमाम आने वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो इस मौके पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की। मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर मेमन है। मेरा ताल्लुक़ कच्ची मेमन जमात से है, और हमारी जमात में जो मरकज़ी जमात है उसकी जो है वो सालाना इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, और जिसकी आज वोट टेकिंग सेरेमनी थी, और 9 मुंतखब चेयरमैन और उनकी टीम ने आज वोट लिया है, और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो अपने इस आने वाले टेन्योर में एक अच्छी सर्विस देंगे हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के स्पेशली वो लोग जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको
गाय बागाहे अपने किचन के हवाले से, अपने एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से हेल्प की ज़रूरत रहती है, तो मेरी पूरी उम्मीद है। और मेरे साथ जितनी भी मेरी वुमेन कमेटी है वो सब हमने उनके सपोर्ट का जो है वो किया है, ऐलान किया है कि हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह जब भी उनको कभी हमारी किसी पॉजिटिव वर्क के लिए उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह उनके साथ देंगे इंशाल्लाह, और कहीं पर भी हमें पीछे नहीं पाएंगे। बस ये है कि वो काम ऐसा हो जिससे हमारी कम्युनिटी का, हमारी कम्युनिटी के लोगों का, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, जो ख़वातीन और बच्चे हैं, उनका कुछ भला हो सके। तो ऐसे हर काम में उनके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मरकज़ी जमात है, इसकी मैं मरकज़ी ख़वातीन कमेटी की कन्वीनर थी 17 महीना, और हमारी एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी जो हमारे हर इलाकाई जमात से मेंबर्स लिए गए थे। हमारी 7 जमातें और 7 जमातों से मेंबर लिए गए थे ख़वातीन में। और एक्चुअली कमेटी को बनाने का मकसद ये था कि औरतों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और चूँकि हम जमात का 50% थे और हमारी कोई से नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें वोटिंग राइट मिल गया, और हमको जो एक उम्मीदवार होने का भी राइट मिल गया कि हम जो है किसी सीट पर भी आ सकें। तो हमारी एक खातून ने जो नौरीन वो वैसे के उम्मीदवार अपना नाम नॉमिनेट करवाने के बाद किसी वजह की बुनियाद पर वापस नहीं गए। लेकिन बहरहाल हमारी कमेटी ने जो इशूज़ पर काम किया, उनमें एक तो ख़वातीन के तलाक के इशूज़, उनकी माशरे में मुख्तलिफ डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज़, उनकी तालीम के इशूज़, उनकी चरबी वाले और माशी उसके इशूज़। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ख़वातीन को माशी तौर पर इकोनॉमिकली भी एम्पावर करें। जब उनको अवेयरनेस थे, उनको बताएं कि राइट्स क्या है सोसाइटी के अंदर, इस पर ही जमात है, और जमात में उनके जो राइट्स हैं उनका उनको पता ही नहीं। दूसरी बात है कि बहुत सारी ख़वातीन अब तक मेंबर हैं। अब हमारा काम ये है कि हम उनको मेंबरशिप की तरफ लाएंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी औरतें सिर्फ पढ़ी लिखी ना हो, हमारे पास बहुत पढ़ी लिखी एक पूरी खेप मौजूद है, उनको राइट्स का भी पता हो और उनको अपनी जो है उसका भी पता हो, हैसियत का भी पता हो कि घरों में उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उन इश्यूज़ को हल करने के लिए उन्हें किस तरह से जमात की तरफ आना है, और उन इश्यूज़ के लिए हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हम जो है अपनी जमात के एक मेंबर की हैसियत से भी उन ख़वातीन के मसाइल को हल करने के लिए उनकी तरफ ज़रूर मूव करेंगे, और जमात की तरफ उनके केसेस लेकर जाएंगे, ताकि वो औरतें, वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ एक बाइज़त शरीर की तरह से रह सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समीना कौसर मॉरिशस वाली, और मैं लेडीज़ विंग में होती हूँ, और हम मरकज़ में भी थे। अभी तो ये ज़ाहिर बात है अब दोबारा नई काबीना बनी, इंशाल्लाह इसमें भी हम अपना पूरा पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे। ख़वातीन लेडीज़ हमारी वुमेन विंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और जो है वो हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छे काम करती है। हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए जिस तरह से हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से इस दफ़ा बहुत अच्छा काम हुआ है। एजुकेशन के हवाले से पहले भी होता रहा है, लेकिन देखें जैसे जैसे अवेयरनेस आती रहती है और लोग आते रहते हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे, तो वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस दफ़ा जो काम किया था, हमारे फारूक हमारे साथ थे तो काफ़ी चेंजिंग आई है बहुत सारे कामों में, और मेडिकल के हवाले से भी काफ़ी फैसिलिटी दी गई है हमारी कम्युनिटी को, और इसी तरीके से एजुकेशन के हवाले से भी हमारी कम्युनिटी में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, जो बच्चे माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे हैं, टैलेंट है उनमें, उनको आगे लाया गया है, और अच्छे से अच्छे स्कूलों में उनको दिलवाने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे, और हम मिलकर इसी तरह आगे अपनी कम्युनिटी के हवाले से काम करते रहेंगे। हम जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी